السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس میں آج ہم اپنے لیکچر نمبر 24 کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 23 لیکچرز کے اندر کمپیوٹر نیٹورکس میں انٹرنیٹ کے بیسک سٹرکچر سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اسی انٹرنیٹ اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کی ڈسکشن کو انشاءاللہ آج ہم لے کر آگے چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کریں، ہمیشہ کی طرح آئیے پہلے اپنے پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے کن کن ٹاپکس کو کور کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا پچھلا لیکچر جو ہے وہ انٹرنیٹ ورکنگ کی بیسک سے بالکل سٹارٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وی ول بی ڈسکسنگ دی ہیٹروجینٹی اینڈ اسکیلنگ پرابلمس آف دی انٹرنیٹ۔ گلوبل انٹرنیٹس کی بات کی تھی کہ کس طرح سے انٹرنیٹ کا سٹرکچر جو ہے وہ ایوالو ہوگا، اسکیلیبلٹی کے پرابلمس کیا ہوں گے، آٹونومس سسٹم کی نوشن کیا ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ ڈسکشن ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر کی تھی۔ ہم نے یہ بھی چیز بھی دیکھی تھی کہ انٹرنیٹ کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ کس طرح سے ریڈیوس کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ساری نوڈ کو سرکمفرنس کے اوپر اسپریڈ کر دیں ایک سرکل کے اندر، تو کس طرح سے انٹرنیٹ کے اسٹرکچر کے اندر ہم ڈائیمیٹر کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم اپنی راؤٹنگ پروٹوکالز ایوالو کریں گے جو کہ انٹرنیٹ کے بڑے اسکیل کے اوپر ڈپلوائے کی جا سکیں، ویسے ویسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ٹوٹل ڈائیمیٹر نیٹ ورک کا کتنا ہوگا، راؤٹنگ پروٹوکال کے اندر کتنے ہاپس پروپوگیشن پاسبل ہے، کتنے بڑے پاتھ ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، مینٹین کرنے ہیں، آپٹیمائز کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری انفارمیشن ڈائیمیٹر سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ ایوالو کیسے ہوا۔ پہلے انٹرنیٹ کی ایک NSF کی بیک بون تھی اور ایک ٹری لائک اسٹرکچر تھا۔ ایوالو ہوتے ہوتے آج کا جو انٹرنیٹ ہے اٹ از مور لائک اے کمرشل اینٹیٹی، اور اس کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل بیک بونز اور اس طرح کا ایک آربیٹری گراف ہے نیٹ ورک کا، جس میں بہت ساری پیئر آرگنائزیشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو آج کل کے انٹرنیٹ میں بیک بون ہے یہ اب سنگل بیک بون نہیں رہی، بلکہ بہت زیادہ جو پرووائڈرز ہیں وہ بیک بون پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ آپس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیئرنگ پوائنٹ کے اوپر انٹر کنیکشن ان ساری بیک بونز کا آپس میں ہوتا ہے۔ جتنی بھی اور آرگنائزیشنز ہیں وہ ان بیک بونز کے ساتھ یا تو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتی ہیں یا کسی اور انٹرمیڈیٹ ریجنل سروس پرووائڈر کے تھرو اس سے کنیکشن آبٹین کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ورچوئل جیوگرافیز کی، کہ آپ کے IP ایڈریسز جو ہیں جس طرح اس میں ایک نیٹ ورک کا پورشن ہے اور اس کے بعد ایک ہوسٹ کا پورشن ہے، تو یہ سارے لوزلی کنیکٹڈ ہیں کسی ایک جیوگرافی سے۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ IP ایڈریسز تو ایک طرف، لیکن ہم زیادہ تر اب یوز ٹو ہیں نام یوز کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، انسٹیڈ آف ٹائپنگ دی IP ایڈریس وی ووڈ لائک ٹو ہیو اے نیم، فار ایگزامپل www.edu vu.edu.pk۔ تو ان کی ہم نے بات کی تھی کہ دیر ول بی اے ٹرانسلیشن میکینزم جو کہ اس نام کو IP ایڈریس کے اوپر ٹرانسلیٹ کرے گا، اور اس کے بعد پھر سارے پیکٹ جو ہیں وہ اس IP ایڈریس کے اوپر کمیونیکیٹ ہوں گے۔ آبویسلی یہ نام صرف ہماری سہولت کے لیے، ایز کے لیے، ادروائز انٹرنیٹ کے اندر جتنے پیکٹس فلو کر رہے ہوتے ہیں وہ IP ایڈریس کے اوپر ہی موو کرتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ اوپر ڈیسٹینیشنز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم یہ پاسبلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ بھی ملٹیپل ہیرارکی کو فالو کرے۔ DNS کا جو سسٹم تھا، آلدو ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں بریفلی بات کی تھی کہ اٹ از آلسو کائنڈ آف ہیرارکیکل ڈسٹریبیوشن، اور اس کے اندر آپ کے پاس ایک ٹاپ لیول ڈومینز ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ سب ڈومینز ہیں، اور اس طرح سے یہ چیز ایک ہیرارکی کے اندر فالو ہوتی ہے۔ یہی ہیرارکی مور اور لیس ہم IP ایڈریس کے اندر بھی یوز کرتے ہیں، جس کو پھر ہم نے سب نیٹنگ کے پرابلم میں ڈسکس کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اسکیلنگ پرابلم آف دی انٹرنیٹ۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس IPv4 کی جو ایڈریس اسپیس ہے اٹ از ریپڈلی گیٹنگ کنزیومڈ۔ آپ کے پاس جتنے بھی ایڈریسز تھے، کیونکہ آپ نے ان کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیا، تو آپ اب کوئی ایک انڈیویجول ایڈریس کسی کو اسائن نہیں کرتے، بلکہ آپ ایک کمپلیٹ بلاک اسائن کرتے ہیں۔ دیٹ بلاک میں بھی اے کلاس C ایڈریس، کلاس B ایڈریس اور کلاس A ایڈریس۔ جتنی زیادہ ہوسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ اس کے کورسپونڈنگلی اس کلاس کا ایڈریس آبٹین کرتے ہیں۔ پرابلم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کو ایک کلاس کا ایڈریس اسائن ہو جاتا ہے اینڈ یو ڈو ناٹ یوٹیلائز all the address space in that block, then this is an inefficient utilization of the available address space.
یہ پرابلم بہت ہی زیادہ سیریس ہے کیونکہ آپ نے بہت بڑے بڑے بلاکس آرگنائزیشنز کو اسائن کیے اور انہوں نے لیس دین 1% ایڈریسز کو کنزیوم کیا. اس کی وجہ سے maybe they are paying for these address blocks, it's okay, but the problem is that we have limited number of addresses. Even if they are willing to pay, but we don't have any more addresses to assign to anyone else who is willing to pay also. تو اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس آہستہ آہستہ ایڈریسز ہی ختم ہو رہے ہیں IPv4 کے اندر, اینڈ اٹ از اگین اے ویری گریٹ پش ٹورڈ IP ورژن 6. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. آپ کے کلاس B ایڈریس کے اوپر مین پریشر ہے. دیر آر ناٹ ٹو مینی آرگنائزیشنز ہو آر ولنگ ٹو گیٹ کلاس A ایڈریس, اور اسی طرح سے کلاس C ایڈریس کے اوپر بھی اتنا پریشر نہیں ہے. مین پریشر کلاس B ایڈریسز کے اوپر تھا. اس پرابلم کو ہم کس طرح سے سالو کریں گے, یہ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے, جس کو ہم سیڈر اور سپر نیٹنگ کے کانسیپٹ کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم نے سب نیٹنگ کے کانسیپٹس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی تھی اپنے پچھلے لیکچر کے اینڈ کے اوپر, اور ہم نے کہا تھا کہ آلدو اس سے آپ کے جو ایڈریس اسپیس کے اوپر پریشر ہے, ایڈریس اسپیس کی جو ایفیشینٹ ایلوکیشن ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک آرگنائزیشن اپنے نیٹ ورک کے اندر سب نیٹ ورکس کریٹ کر کے ایفیشینٹلی آرگنائز کر سکتی ہے. ایزی ٹو ایڈمنسٹر, ایزی ٹو مینیج, اسمال گروپس کے اندر اپنے جتنی بھی نوڈز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر سکتی ہے. جس طرح سے نیٹ ورک پورشن ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے کہا کہ ہوسٹ پورشن کو پھر دوبارہ 2 حصوں میں سپلٹ کر کے آپ ایک ہوسٹ پورشن اور دوسرا سب نیٹ پورشن بنا لیتے ہیں. دس سب نیٹ پورشن از ناٹ نون آؤٹ سائڈ یور آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ یور ایڈمنسٹریٹو ڈومین. دس سب نیٹ پورشن از اونلی فار یور اون آرگنائزیشن, اور اسی کے اندر اس سے ریلیٹڈ راؤٹنگ کی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس, ہم نے سب نیٹنگ کے کانسیپٹ کو اس طرح سے بھی اسٹڈی کیا کہ آپ جس طرح نیٹ ماسک مینٹین کرتے ہیں اسی طرح سے اب ایک سب نیٹ ماسک ڈیفائن ہوگا اور وہ سارے انٹرنل راؤٹرز کے اوپر کنفیگرڈ ہوگا. بیسڈ آن دیٹ سب نیٹ ماسک all the routers in your own organization will route the packet correspondingly, تاکہ وہ آپ ہی کے ایک نیٹ ورک سے آپ ہی کے ایک دوسرے سب نیٹ ورک کے اندر جا سکے. جب بھی یہ پیکٹ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں جائے گا تو اس وقت صرف جو اس کا نیٹ ورک ماسک ہوگا اس کی بیسس کے اوپر اس کی فارورڈنگ اور راؤٹنگ کی جائے گی. اس کا فارورڈنگ الگوریتھم اٹس دی سیم تھنگ. آپ نے جس طرح سے نیٹ ورک ماسک کے اوپر اپنے فارورڈنگ ٹیبل بنائے ہوئے تھے اور یعنی نیٹ ورک پورشن اور نیٹ ورک ماسک تھا, اب آپ کے پاس سب نیٹ نمبر اور آپ کا سب نیٹ ماسک ہے. یہ اصل میں آپ نے ایک اور ہیرارکی لیول جو ہے وہ کریٹ کر لیا. جس طرح IP ایڈریس کے اندر کلاس بیسڈ ہیرارکی تھی, اب آپ نے اس کے اندر ایک سیکنڈ لیول آف ہیرارکی اصل میں انٹروڈیوس کر دی جو آپ کی اپنی آرگنائزیشن کے لیے سوٹیبل تھی یا ریکوائرڈ تھی. میں نے جس طرح پہلے بتایا اس سے IP ایڈریس ایلوکیشن کا جو ان ایفیشینٹ ایلوکیشن کا جو پرابلم ہے وہ ایڈریس نہیں ہوا اور وہ سالو نہیں ہوا. اٹ از ریمین ٹو بی سالو, اور اس کے جو سولوشن ہے دیٹ از ان دی کلاس لیس راؤٹنگ یا کلاس لیس ایڈریس ایلوکیشن. ہم آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر کریں گے, یعنی کلاس لیس انٹر ڈومین راؤٹنگ پروٹوکال جو ہے سیڈر جس کو ہم کہتے ہیں CIDR, اس کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسی کانسیپٹ کو کچھ ٹیکنیکل لینگویج کے اندر سپر نیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ آپ نے بڑے بڑے بلاکس اسائن کیے آرگنائزیشنس کو اور انہوں نے اس بلاک میں سے بہت کم ایڈریس اسپیس جو ہے وہ کنزیوم کی, باقی آل دا ریمیننگ ایڈریس اسپیس واز ویسٹڈ. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ کے جو یہ بلاکس ہیں وہ کم سے کم یا اسمالسٹ پاسبل بلاک اسائن کیا جائے کسی آرگنائزیشن کو, تاکہ جو ایڈریس اسپیس کی ویسٹیج ہے اس کو باؤنڈ کیا جا سکے کسی طرح سے. جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس 64,000 کا بلاک ہے, میننگ کلاس B ایڈریس ہے, اور آپ نے صرف 256 نوڈز جو ہیں وہ ایڈریس کی ہوئی ہیں, تو یو آر یوزنگ لیس دین 1% آف دی ٹوٹل ایڈریس کیپیسٹی. 1% از really less. You should be having at least 50% of the address space consumed اگر آپ نے اتنا بڑا بلاک جو ہے وہ اسائن کروایا. اسی نوشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیڈر کے اندر یہ چیز اس طرح سے امپلیمنٹ کی گئی ہے کہ جو بلاک ہے وہ آپ کو کلاسز کی بیس کے اوپر اسائن نہیں کیا جا رہا. ناؤ دیر از نو کلاس باؤنڈری, بلکہ بٹ بائی بٹ جس جگہ پر بھی آپ کا بلاک
بلاک سائز اتنا بن جاتا ہے کہ آپ کی ایڈریس اسپیس کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں, دیٹ بلاک از اسائنڈ ٹو یو. اس کا مطلب ہے کہ اگر IPv4 کی بات کریں تو 32 بٹ کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پر نیٹورک پورشن اور ہوسٹ پورشن کی باؤنڈری یوز کر سکتے ہیں. ناؤ اٹس فلیکسیبل, اٹ از ناٹ کہ 1 بائٹ 2 بائٹ یا 3 بائٹ کے اندر آپ نے کلاس ABC ایڈریسز کو کرنا ہے. ناؤ یو ہیو دی فلیکسیبلٹی. بفور اٹ واز بائٹ بائی بائٹ, ناؤ اٹ از بٹ بائی بائٹ, بٹ بائی بٹ. آپ نے اس کی جو گرینولیرٹی ہے وہ بہت فائن کر دی ہے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو 3 بٹ کا ایڈریس چاہیے ہوسٹ پورشن, کیونکہ اس کے پاس صرف 6 یا 7 نوڈز ہیں, اٹ کین بی اسائنڈ ناؤ. اگر کسی کو کلاس C ایڈریس میں 8 بٹ میں پرابلم تھا, اس کو 9th بٹ ایک چاہیے, اس کی وجہ سے اس کے سارے پرابلم ریزالو ہو سکتے تھے. ناؤ دس از پاسبل. یو کین ہیو a host portion of 9 bits, 10 bits, 11 bits or any bit, any number of bits. It is not bounded on 1 byte, 2 byte and 3 byte boundaries. یہ اس کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ فائدہ ہے کلاس لیس انٹر ڈومین راؤٹنگ کا. اس میں جو مین ایڈوانٹیج ہم نے گین کیا دیٹ از دی ایفیشینٹ ایڈریس اسپیس ایلوکیشن. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بلاک کو اسائن کرنے کے بعد what will be the minimum address space utilization? The minimum will be 50%. Right from the 1%, you have jumped to 50% minimum address space utilization, because اگر کسی کے پاس, ہم اپنی پرانی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ 256 نوڈز ہیں, تو ہم نے کلاس C کی بجائے اس کو کلاس B کا ایڈریس دے دیا تھا, بیکاز کلاس B کے اندر 8 بٹس ہیں ہوسٹ پورشن کے لیے. Now what we will do? We will add only 1 bit اور اس 9 bits کے ہوسٹ پورشن کے ساتھ باقی ریمیننگ آپ کے پاس 15 بٹ کا جو ہے وہ 25 بٹ کا نیٹورک پورشن ہوگا, جو اس کا پریفکس ہوگا دیٹ ول بی 25. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اس کے پاس 512 پاسبل ہوسٹ ایڈریسز ہیں. You just use 256 and that's it. The maximum address space that you are wasting is 50%. So اور یہ چیز اس سے امپروو بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو اس سے زیادہ ایڈریسز یوز کرنے, یو کین جسٹ یوز اٹ اپ ٹل دی باؤنڈری, جتنی بھی ٹوٹل کیپیسٹی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک کافی ریولوشنائز قسم کا کانسیپٹ تھا سیڈر کا, کلاس لیس انٹر ڈومین راؤٹنگ کا, اور اس نے ایڈریس یوٹیلائزیشن کے جو انیفیشنسیز تھیں ان کو بہت ایفیشینٹلی ہینڈل کیا اور ایڈریس کیا. اس سے اسکیلیبلٹی پرابلم بھی کچھ حد تک ریزالو ہو. ہم آگے دیکھیں گے کہ ابھی بھی IPv4 ایڈریسز کے اوپر پریشر موجود ہے, اور IPv6 کی طرف جو پش ہے اٹ از دیر, اور ویری پروبیبلی IPv6 کی طرف ٹرانزیشن جو ہے وہ اب ویری نیئر فیوچر میں ہو جائے گی. سیڈر کی ڈپلائمنٹ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایوری ہوسٹ انڈرسٹینڈ دس کلاس لیس انٹر ڈومین راؤٹنگ. دیکھیے ہم نے IPv4 کا ایڈریس چینج نہیں کیا, اس لیے یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ وہ راؤٹرز جو کہ شروع کی بٹس میں کلاس ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیٹرمن کہ یہ کلاس A کا ایڈریس ہے, B کا یا C کا, دے کین اسٹل فائنڈ اٹ. بٹ دا تھنگ از ایکچولی دی ایڈریس از ناٹ بیسڈ آن اینی کلاس. اس میں آپ کیا یوز کرتے ہیں, اب آپ بجائے یہ کہ شروع میں کچھ بٹس ایلوکیٹ کریں, یو اسائن اے پریفکس, یو اٹیچ اے پریفکس ود اٹ. فار ایگزامپل اگر ہم صرف کلاس C کی بات کریں تو دا ایڈریس ول بی دی IP ایڈریس /24. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اصل میں ہم نے کیا چیز اس کے اندر جنرلائز کی ہے, دیٹ از دی سب نیٹ نوشن دیٹ از ناؤ جنرلائزڈ. آپ نے دیکھا تھا کہ سب نیٹ ماسک جو ہے وہ بھی کسی ایک بٹ کی باؤنڈری کے اوپر فال کر سکتا تھا, تو اصل میں تو ہم نے سب نیٹنگ کے کانسیپٹ ہی کو جنرلائز کر دیا. اب جو آپ کا پہلے نیٹورک پورشن ایک کلاس کی باؤنڈری کے اوپر فال کرتا تھا, اب سمجھے کہ اٹ از جسٹ اے سب نیٹ پورشن, اور وہ کسی بھی بٹ کی باؤنڈری کے اوپر فال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل کلاس B ایڈریس کی ہے, اگر آپ اس کو پریفکس کی نوشن میں لکھنا چاہیں دین اٹ ول بی دی IP ایڈریس /16, یعنی پہلی 16 بٹس جو ہیں وہ نیٹورک پورشن ہے اور جو ریمیننگ بٹس ہیں وہ ہوسٹ کا پورشن ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کلاس لیس جو ایڈریسنگ ہے جس کے اندر ہم نے کوئی ABC کلاس نہیں بلکہ پریفکس کے تھرو بتایا کہ یہ نیٹورک پورشن ہے اور جو ریمیننگ ہوگا وہ ہوسٹ پورشن ہوگا. اس طرح سے آپ نے بٹ بائی بٹ ایک ایک بٹ کی باؤنڈری کے اوپر ایڈریس اسپیس ایلوکیشن کو یوز کیا. یہ اسکیم ہم نے اس کے اندر یوز کی ہے.
ایک اس کا بہت امپورٹنٹ فائدہ یہ ہوا کہ اگر آپ کا کوئی ریجنل سروس پرووائڈر ہے اور وہ آپ کو ایک ایک بلاک اسائن کر رہا ہے، یعنی پھر اس نوشن کو ذرا غور سے دیکھیے کہ اگر آپ کا کوئی ریجنل سروس پرووائڈر ہے اور وہ بہت ساری آرگنائزیشنس کو ایڈریس بلاکس پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ ان کو ایکیومولیٹ کر کے ایک کانٹیگوس بلاکس اگر اس نے اسائن کیے ہیں تو ان 3 4 5 10 آرگنائزیشنس کے لیے ایک سنگل انٹری جو ہے وہ اناؤنس کر سکتا ہے. Now this is a very strong aspect of Cedar classless interdomain routing کہ آپ بہت سارے کنٹیگوس نیٹورک پورشنز کو کمبائن کر کے ایک سنگل انٹری بنا سکتے ہیں، اور ہم اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھیں گے. ہم اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اپنے لیکچر کے اندر سیڈر اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ اگر آپ نے بلاک آف کنٹیگوس نیٹورک نمبر جو ہیں وہ اپنے آئی ایس پی کے اندر اسائن کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان سارے کنٹیگوس بلاکس کو ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں. یو جسٹ کنسیڈر ایز 2 آرگنائزیشنز جنہوں نے جو 4 بٹ کے ہوسٹ پورشن آپ سے ایکوائر کیے، کیونکہ وہ دونوں مل کر جو ہیں وہ 16 اور 16 32 ٹوٹل نمبر آف ہوسٹ کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو آپ ان دونوں کو اگر وہ کنٹیگوس ہیں تو 5 بٹ کے ہوسٹ پورشن اور باقی ریمیننگ بٹ یعنی 29 بٹس جو ہیں وہ 27 بٹس کے نیٹورک پورشن سے آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دین دیر ول بی اونلی 1 انٹری فار دی راؤٹنگ. یہ صرف اسی صورت میں پاسبل ہے کہ آپ نے سیڈر کی بیس کے اوپر جو ایڈریسز اسائن کیے ہیں دیز آر کنٹیگوس، یعنی اس میں کوئی بریکنگ نہیں ہے. دیز آر کنٹینیوس ایڈریسز اور ایک بلاک کے بعد کنٹینیوسلی دوسرا آ رہا ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کی بلاک آف پاورز آف 2 بنتی ہے وہاں پر آپ اس کو کمبائن کر سکتے ہیں، ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کی ایگزامپل اور اس طرح سے کہ سیڈر کے اندر راؤٹنگ ٹیبل کس طرح سے بنتے ہیں اس کے لیے ریفر کرتے ہیں ایک سلائیڈ کی طرف. اس سلائیڈ میں دیکھیے کہ ہم نے سیڈر کی جو فارمیشن ہے ٹیبل میں وہ شو کی ہے کہ کس طرح سے اگر آپ نے کلاس لیس ایڈریسنگ یوز کی ہے تو آپ کا جو فارورڈنگ ٹیبل ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے. جس طرح سے آپ کے پاس پہلے نیٹورک اور اس کے بعد نیٹورک ماسک تھا، ابھی اس کے پاس آپ کے پاس سب نیٹ نمبر ہے، ساتھ میں پریفکس ہے. اصل میں یہ ماسک لینتھ کنسیڈر ہو سکتی ہے. اٹ از جسٹ لائک اے ماسک لینتھ. اب آپ نے دیکھا کہ 131.126.141.0 کے ساتھ تو 24 ہے، لیکن .142 کے ساتھ جو آپ کے پاس ماسک لینتھ ہے اٹ از 25. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بٹ بائی بٹ باؤنڈری کے اوپر ان ایڈریسز کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے نیٹورکس جو ہیں وہ ان کے جو پورشن ہے وہ پاور آف 2 کے بلاکس میں ریپرزینٹ کیے جا سکتے ہیں. وہ باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفالٹ انٹری وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے نارمل راؤٹنگ ٹیبل کے اندر ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی انٹری کے ساتھ میچ نہیں ہوتا ڈیسٹینیشن کا تو یو ول بی سینڈنگ اٹ ٹو دی ڈیفالٹ راؤٹر. جو ایگزامپل تھی اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو کلاس سی کی ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کے پاس 8 کلاس سی کے نیٹورکس ہیں یو کین جسٹ ٹریٹ دیم ایز 1. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان 8 کلاس سی نیٹورکس کے لیے جو آپ کے پاس ایڈیشنل بٹ ریکوائرمنٹ ہوگی وہ 3 بٹس کی ہوگی. تو کلاس سی کے لیے 8 بٹ کا ہوسٹ پورشن اور 3 ایڈیشنل بٹس ٹو ہیو آل آف دیز کنٹیگوس کلاس سی نیٹورکس ٹوگیدر. تو اصل میں آپ نے 8 + 3 11 بٹس کے اوپر ہوسٹ پورشن کر دیا، اور جو آپ کے پاس ریمیننگ 21 بٹس ہیں اس کے اندر آپ ایک نیٹورک پورشن اناؤنس کر رہے ہیں. بٹ ناؤ یو آر اناؤنسنگ اونلی 1 سنگل انٹری فار آل آف دیز کلاس C addresses, یعنی all of these 8 class C addresses you have now 1 entry in the routing table. سیڈر کی جو گروتھ ہے it is also hierarchical. تو اسٹوڈنٹ جس طرح سے آپ نے یہ راؤٹنگ ٹیبل کی ایک ایگزامپل دیکھی، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سیڈر کے اندر گروتھ بھی اسی طرح سے پاسبل ہے اور ہوتی ہے. ہم نے جس طرح سے سیڈر کی یہ میکینزم ڈیفائن کیا ہے اس کے مطابق کیونکہ آپ اس کے اندر ہیرارکیز بھی کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا بلاک فار ایگزامپل ایک بڑے آئی ایس پی کو دے دیا اور اس کے بعد اس آئی ایس پی نے ریمیننگ پورشن کے اندر سے پھر چھوٹے چھوٹے بلاکس اپنی انڈیویجول
اسمال سروس پرووائڈرس کو دیے اور انہوں نے پھر اسمال بلاکس میں سے مزید اسمالر بلاکس میں وہ انڈیویجول آرگنائزیشنس کو اسائن کیے. اب ہوگا یہ کہ وہ جو بڑا بلاک ایک بڑے ریجنل سروس پرووائڈر کو اسائن کیا گیا تھا اس کی بیس کے اوپر ایک سنگل انٹری راؤٹنگ ٹیبلز میں ہوگی آؤٹ سائڈ دیٹ بگ ریجنل سروس پرووائڈر. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ملٹیپل آرگنائزیشنز کو ایون ملٹیپل آئی ایس پیز کو بھی بلاکس دیے گئے، لیکن چونکہ یہ کانٹیگوس بلاک ہے اس وجہ سے سنگل انٹری راؤٹنگ ٹیبل کے اندر ہوگی. اٹس اے ہیوج ایڈوانٹیج دیٹ وی آر گیننگ بیکاز آف دس کنٹیگوس ایڈریسز. اب ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے اس بڑے بلاک میں سے چھوٹے چھوٹے پورشن انڈیویجول آرگنائزیشنز کو اسائن کیے ہوئے ہیں ایز آئی پی ایڈریسز. راؤٹنگ ٹیبل کی انٹریز اپنی جگہ پر کم ہی رہیں گی. اسٹوڈنٹس، ہم اس سپر نیٹنگ کے کانسیپٹ اور سیڈر کے کانسیپٹ کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم لارج اسکیل نیٹورکس کے اندر یعنی جس کی اسکیل انٹرنیٹ تک ہو اس کے اندر راؤٹنگ کیسے کرتے ہیں. آپ پہلے تو یہ پرابلم اور اس ایشو کی طرف دھیان دیجئے کہ راؤٹ کی پروپیگیشن کیسے ہوگی. ہم کیسے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ اگر ایک پاتھ اناؤنس ہو رہا ہے، ایک راؤٹ اناؤنس ہو رہا ہے اس بڑے نیٹورک کے اندر، تو ہم کیسے کہیں گے کہ دس از دی بیٹر راؤٹ as compared to the one that I already have. There must be something. آپ کچھ تو میٹرکس کے ذریعے سے اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ پاتھ کس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے. ایک امپورٹنٹ نوشن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی طرح سے کوئی پاتھ کریٹ کرنا ہے then you must be knowing a default router. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا. جتنے بھی ہوسٹ ہیں دے نو دی لوکل راؤٹر جو کہ ان کے لوکل نیٹورک کے اندر اویلیبل ہے. جو لوکل راؤٹرز ہیں دے نو دی سائٹ راؤٹرز اور دی ایڈمنسٹریٹو راؤٹر. دیز سائٹ راؤٹرز نو دی کور راؤٹرز اینڈ دی کور راؤٹرز نو ایوری تھنگ. دس از دی بیسک کانسیپٹ کہ آپ اس طرح سے پروپیگیٹ کرتے ہیں راؤٹنگ کی انفارمیشن کہ جو آپ کے کور راؤٹر ہیں ان کے پاس ہر ڈیسٹینیشن کی انفارمیشن ہوتی ہے. obviously concatenated, accumulated اور سیڈر کی وجہ سے دیکھا تھا کہ بہت بڑے بڑے بلاکس کو آپ نے سنگل یا کم انٹریز کے تھرو بھی ریپرزینٹ کیا تھا. اس کے بعد کور راؤٹرز کے اوپر سے وہ انفارمیشن جو کہ سائٹ راؤٹرز کو ریکوائرڈ ہوتی ہے ان کے پاس ہوتی ہے، اس میں سے پھر کچھ کم انفارمیشن لوکل راؤٹر کے اوپر ہوتی ہے اور یوزولی ہوسٹ کے پاس صرف ڈیفالٹ راؤٹر کا ہی ایڈریس ہوتا ہے اور وہ اسی کو ہی پیکٹس آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. جس طرح سے ہم نے یہ راؤٹ پروپیگیشن کی ہیرارکی ابھی ڈسکس کی ہے، اسی سے ایک اور نوشن سامنے آتی ہے دیٹ از آف آٹونومس سسٹم. AS جس کو بولتے ہیں، اٹ از اے ٹرمینالوجی یوزڈ ویری وائڈلی ان انٹرنیٹ. واٹ از این آٹونومس سسٹم؟ اٹ کورسپونڈس ٹو این ایڈمنسٹریٹو ڈومین. یہ ایک ایسا نیٹورک ہے جو کہ ایک سنگل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے انڈر ہے. فار ایگزامپل اے یونیورسٹی، فار ایگزامپل اے بگ کمپنی, for example even a backbone network. These are all examples of autonomous systems which are governed and administered autonomously. اس کے اندر وہ کون سی راؤٹنگ پروٹوکال یوز کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں، کون سی لنک لیئر کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، all is independently decided. The thing is that each autonomous system itself must be identified now. یہ جو آٹونومس سسٹمز ہیں ان کی راؤٹنگ کے لیے آپ نے 16 بٹ کا ایک آئیڈینٹیفائر یوز کر لیا اور اس طرح سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بڑے بڑے آٹونومس سسٹمز کو آپس میں لنک کر دیں. انٹرنیٹ کے اندر اصل میں یہی آٹونومس سسٹم کی ہیرارکی ہم یوز کرتے ہیں. ایک لیول آف ہیرارکی تو یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی آٹونومس سسٹمز ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے اور ان تک پاتھ پرووائڈ کرنے ہیں. سیکنڈ ہیرارکی کا لیول یہ ہو سکتا ہے کہ جو آٹونومس سسٹم کے اندر نیٹورکس ہیں ان کو بھی تو آپ نے آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، ان کے بھی نوڈز نے اور جو آپ کے ہوسٹ ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہ دو لیول بنتے ہیں راؤٹنگ پروٹوکال کے لیے. ہم آٹونومس سسٹم کے اندر کسی اور طرح کی راؤٹنگ یوز کر سکتے ہیں اور آٹونومس سسٹم کے درمیان یعنی بٹوین آٹونومس سسٹم کسی اور طرح کی راؤٹنگ یوز کر سکتے ہیں. جو تو ہم یوز کرتے ہیں آٹونومس سسٹم کے اندر اس کو ہم انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکال کہتے ہیں اور یہ جو انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکال ہے ہر آٹونومس سسٹم اس کو انڈیپینڈنٹلی سلیکٹ کر سکتا ہے وٹ ایور اٹ فیلز دیٹ از سوٹیبل فار اٹس اون ریکوائرمنٹس اینڈ نیڈس. ہاں لیکن جو ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکال ہے اٹ مسٹ بی ون بیکاز
all the autonomous systems will be communicating on that exterior gateway protocol. वो तो इंटरनेट वाइड एक सिंगल सिलेक्टेड प्रोटोकॉल होगी. ऑटोनोमस सिस्टम्स असल में एक थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की भी अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे मे डिफाइन राउटिंग डोमेन्स, और बिकॉज दे आर ऑटोनोमस, so based on this notion of autonomy of control they can define some routing domains, और उसके अंदर फिर और एक थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की ऐड हो जाएगा. लेकिन अगेन ये चीज़ ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर प्रोपोगेट नहीं करेगी. ऑटोनोमस सिस्टम्स को हम आपस में कनेक्ट करने के लिए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स ही यूज़ करेंगे. ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं. अब हम देखते हैं कि आपके जो ये एक्सटीरियर और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि अगर आपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही राउटिंग करनी है तो असल में इट इज़ एन इंट्रा डोमेन राउटिंग, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के अंदर आप राउटिंग कर रहे हैं. नाउ दिस इंट्रा डोमेन राउटिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग सम डोमेन स्पेसिफिक एल्गोरिथम, यू मे लाइक डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट और वट एवर, एंड दिस algorithm or protocol is selected by the system administrators or the domain administrators autonomously, क्योंकि वो खुद अपने डोमेन को हैंडल करते हैं और मैनेज करते हैं. It also allows, this notion allows heterogeneous interior gateway protocols, क्योंकि आपने इंट्रा डोमेन राउटिंग के लिए चॉइस दे दी कि हर कोई अपनी मर्जी का अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एल्गोरिथम या प्रोटोकॉल यूज कर सके. Then now you are saying that in the autonomous systems there will be heterogeneous type of interior gateway protocols. जो इंटर डोमेन राउटिंग है वो हम करते हैं between autonomous systems, and this is performed using some standard global algorithm. Obviously ये तो नहीं हो सकता कि एक autonomous system एक proposal दे और दूसरा autonomous system जो है वो कहे कि I would like to use some other protocol. No, there is an internet wide globally unique single protocol जो कि इंटर डोमेन राउटिंग के लिए हम यूज करेंगे. इसीलिए होमोजीनियस एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल लेकिन हेट्रोजीनियस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो हैं वो अवेलेबल. अब हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, जिसको हम ये भी कह सकते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. आपको याद होगा जब हमने आईपी राउटिंग की बात की थी तो उसके अंदर लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर की राउटिंग डिस्कस की थी. रिप यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज वन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल. ये एक डोमेन के अंदर यूज की जा सकती है. जो अर्ली इंटरनेट था उसके अंदर ये यूज हुई भी, डेवलप्ड फॉर एक्सएनएस. बेसिकली ये इंटरनेट के अर्ली वर्जन्स के अंदर रिप प्रोटोकॉल एज राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज हुई. एंड नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन. आपके उन सिस्टम्स के साथ ही ये प्रोटोकॉल अवेलेबल होती है. जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, और इसके अंदर जो आपका डिस्टेंस है इट इज़ बेसिकली दी हॉप काउंट. और हमने एक चीज़ कही थी कि इन्फिनिटी इज सेट टू सम वेरी स्मॉल वैल्यू, और इस रिप के अंदर इन्फिनिटी इज सेट टू 16. इसका मतलब ये है कि जिस भी डोमेन के अंदर आप रिप की प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे उसमें आपका जो नेटवर्क का डायमीटर है इट कैन नॉट एक्सीड 16 हॉप्स, क्योंकि 16 इज़ द इन्फिनिटी. ठीक है. इसके बाद आपके पास एक दूसरी इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज OSPF, जो कि लिंक स्टेट एल्गोरिथम की बेस के ऊपर डेवलप की गई. OSPF इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. इसकी एक RFC मौजूद है. ओपन मीन कि एक पब्लिक है, इसके कोई लाइसेंसेस वगैरह नहीं है, यू कैन यूज इट. और शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट असल में लिंक स्टेट ही की एक और वेरिएशन है कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट लिंक स्टेट के एल्गोरिथम के थ्रू ही फाइंड करने हैं. इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की गई थी कि आप जो OSPF के कंट्रोल मैसेजेस हैं, जो राउटिंग के मैसेजेस हैं, उनको ऑथेंटिकेट कर सकें. फिर ये पॉसिबिलिटी रखी गई OSPF के अंदर कि आप लोड बैलेंसिंग कर सकें, यानी आप ऑल्टरनेटिव पाथ जो हैं वो मेंटेन करके रखें किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप कुछ ट्रैफिक जो है वो एक पाथ के ऊपर और उसी डेस्टिनेशन से कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ट्रैफिक जो है वो दूसरे पाथ के ऊपर भेजकर लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकें. ये तो थी दो इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल. जो इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम कहते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, दीज आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोटोकॉल्स. जो हमारी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े
نیٹورک کو کور کریں گی. بہت سارے ہیٹروجینیس ٹائپ آف اٹونومس سسٹم جن کے اندر انٹرنلی ڈفرینٹ ٹائپس آف راؤٹنگ پروٹوکالز یوز ہو رہی ہیں. اب اسی لیے یہ کمپلیکس ہیں. ان کے اندر میٹرکس ڈفرینٹ ہیں. ان میں سیکیورٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے, اسکیل بہت زیادہ لارج ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے, ہم نے کہا کہ 16 بٹ کا آپ کے پاس جو ہے وہ اٹونومس سسٹم کا آئیڈینٹیفائر ہے. سو اٹس اے ہیوج نمبر جن کے درمیان آپ نے راؤٹنگ کرنی ہے. تو اس لیے جو آپ کی ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکالز ہیں, دے ڈو ناٹ فوکس آن فائنڈنگ دی شارٹیسٹ اور دی بیسٹ پاتھ. دیز ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکالز فوکس آن دی ریچیبلٹی رادر دین دی آپٹیمیلٹی. اصل کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک ڈیسٹینیشن تک پاتھ ڈسکور کر لیا جائے. پاتھ میں بھی سب آپٹیمل, بٹ دا تھنگ از دی آپٹیمیلٹی از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو اچیو, کیونکہ ہر ایک کا جو نوشن ہے, جو میٹرک ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. کوئی جو ہے وہ ڈیلے کے اوپر میٹرک ڈیفائن کر رہا ہے, کوئی بینڈ وڈتھ کے اوپر, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہاپ کاؤنٹ کے اوپر کر رہا ہے. اس لیے بیسٹ شارٹیسٹ آپٹیمل پاتھ کا جو نوشن ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. اس لیے ہم ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکال کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ریچیبلٹی کم از کم پرووائڈ کی جا سکے. اور اسی وجہ سے دس ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکال سپورٹ فار ویری فلیکسیبل پالیسیز, کیونکہ آپ آپٹیمل اور شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ اپنی پالیسیز کے مطابق, جس میں سیکیورٹی میں بھی ون آف دی کنسرن, آپ فلیکسیبلٹی کے ساتھ ڈیسٹینیشنز تک پاتھ مینٹین کر سکتے ہیں. ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکال کی. اصل میں شروع میں اس پروٹوکال کا نام ہی EGP رکھا گیا, یعنی ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکال, جو کہ انٹر ڈومین راؤٹنگ کے لیے یوز ہوئی. یہ اس وقت انٹرنیٹ میں ڈپلوائے کی گئی جبکہ انٹرنیٹ کا جو اسٹرکچر تھا وہ ایک ٹری لائک اسٹرکچر تھا. آپ کو یاد ہوگا, ہم نے پچھلے لیکچر میں ہی ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھا تھا کہ جو بیک بون تھی دیٹ واز فنڈڈ بائی NSF نیٹ, اس کے بعد آپ کے پاس ریجنل سروس پرووائڈر تھے, اور اس کے بعد انڈیویجول آرگنائزیشنز جو تھیں وہ ان ISPs کے ساتھ اٹیچ تھیں. اس ٹری لائک اسٹرکچر کے لیے ہی یہ EGP کی پروٹوکال ڈیفائن کی گئی, اور اس پروٹوکال کے اندر اس ٹری لائک اسٹرکچر کے لیے بہت امپورٹنس تھی. یہ ساری پروٹوکال اسی طرح سے بیہیو کرتی تھی کہ جو آپ کا اسٹرکچر ہوگا وہ ٹری لائک ہوگا. جیسے ہی آپ کے پاس ملٹیپل بیک بونز آئیں, now there was a requirement that this EGP protocol should be replaced because it was based on the assumption that the internet structure is a tree-like structure. EGP کے اندر ہم نے ڈسٹینس ویکٹر کے اپڈیٹس بھیجے, اور اس کے بعد جب یہ پروٹوکال انٹرنیٹ کے اندر سے ریپلیس ہو گئی تو اس کی جگہ پر پھر BGP آ گئی, یعنی بارڈر گیٹ وے پروٹوکال. ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آئیے صرف ویری بریفلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ EGP کے اندر کس کس قسم کے میسیجز تھے جن کو وہ کمیونیکیٹ کر کے انٹر ڈومین راؤٹنگ یعنی اٹونومس سسٹمز کے درمیان راؤٹنگ اچیو کرتے تھے. پہلی تو چیز یہ تھی کہ نیبر ایکوزیشن کے میسیجز تھے, کہ ہر راؤٹر یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ وہ اپنے پیئر کے ساتھ یہ انفارمیشن ایکسچینج کرے کہ ہر ایک کے نیبر اٹونومس سسٹمز کون کون سے. پھر نیبر کی ریچیبلٹی, کہ وہ یہ چیز بتاتا تھا کہ کس طرح سے کوئی ایک اٹونومس سسٹم کسی نیبر تک کس طرح سے پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے ہیلو اور ایکنالجمنٹ کے میسیجز جو تھے وہ یوز کیے جاتے تھے, اور وہ جو K آؤٹ آف N رول ہے کہ آپ کو اگر ٹوٹل نمبر آف N میسیجز اتنے ٹائم انٹرول کے اندر ملنے ہیں, اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ کم بھی مل جاتے ہیں, دین اٹ از اوکے, یو کین اسیوم دیٹ نیبر از ریچیبل. اسی طرح سے راؤٹنگ اپڈیٹس تھے جو آپ کے پیئر اٹونومس سسٹمز تھے, دے پیریوڈیکلی ایکسچینج دیئر راؤٹنگ ٹیبلز. اس طرح سے جو انفارمیشن انہوں نے ایکوائر کی ہے وہ آپ کے پاس بھی پہنچ جاتی تھی. جس طرح سے ڈسٹینس فیکٹر کے اندر یہ انفارمیشن ہر ایٹریشن کے بعد آگے پروپیگیٹ کرتی تھی, EGP کے اندر بھی یہی فینومینا یوز ہوا, یہی اسکیم یوز ہوئی ہے. اسی لیے اس کے اندر بھی اپڈیٹس کی پروپیگیشن ہے دیٹ واز اے لٹل بٹ سلو. یہ چیز ریپلیس کر دی گئی جب انٹرنیٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اب ٹری لائک نہیں رہا. ملٹیپل بیک بونز ڈیولپ ہو گئیں اور یہ کمرشل نیٹورک کے طور پر مینٹین ہونا شروع ہوا. کیونکہ اب انٹرنیٹ از ناؤ این آربیٹری گراف انٹر کنیکٹنگ سیٹ آف اٹونومس سسٹمز, تو پھر اس کے لیے جو نئی پروٹوکال ڈیولپ کی گئی دیٹ واز BGP
बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और जो आजकल उसका वर्जन इंटरनेट के अंदर चल रहा है दैट इज BGP वर्जन 4। इसके अंदर दो तरह की ट्रैफिक भी डिफाइन की गई। एक तो वो ट्रैफिक थी जो कि लोकल थी, ऐसी ट्रैफिक जो एक ऑटोनोमस सिस्टम से ओरिजिनेट हुई है और कहीं और उसने जाना है, या ऐसी ट्रैफिक जो कि उस ऑटोनोमस सिस्टम में टर्मिनेट होनी है। दूसरी टाइप ऑफ ट्रैफिक को कहा गया ट्रांजिट ट्रैफिक, जो कि ना तो इस ऑटोनोमस सिस्टम में से ओरिजिनेट हुई है, ना ही उस ट्रैफिक ने इस ऑटोनोमस सिस्टम में टर्मिनेट होना है। इट इज जस्ट यूजिंग दिस ऑटोनोमस सिस्टम along the path as one of the intermediate networks। तो एक लोकल ट्रैफिक हो गई और एक ट्रांजिट ट्रैफिक होगी। इसी की बेस के ऊपर तीन तरह के ऑटोनोमस सिस्टम्स की भी टर्मिनोलॉजी हमने इसके अंदर डिफाइन की। पहली है स्टब। स्टब ऑटोनोमस सिस्टम इज ऐसा एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसका सिर्फ एक सिंगल कनेक्शन है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, या ये कह सकते हैं कि उसका सिर्फ एक ही कनेक्शन है किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के साथ। ऑब्वियसली ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम तो ट्रांजिट के तौर पे यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक जगह से इनपुट आएगी तो देयर इज नो एनी आउट गोइंग पाथ अवेलेबल। तो ये है स्टब ऑटोनोमस सिस्टम। इसको आप कह सकते हैं कि जिस तरह लीफ नोड होती है कि उसके आगे कोई चीज फ्लो नहीं कर सकती, इसी तरह से एक स्टब ऑटोनोमस सिस्टम भी होगा। These stub autonomous systems only carry their own local traffic। यानी इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उस ट्रैफिक को कैरी करेंगे जो कि या तो इस ऑटोनोमस सिस्टम से ओरिजिनेट हो रही है, या वो उस ट्रैफिक को कैरी करेंगे जिसने इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आके टर्मिनेट होना। यानी वो ट्रैफिक किसी ऐसी डेस्टिनेशन के लिए है, किसी ऐसे नेटवर्क के लिए जो कि इसी ऑटोनोमस सिस्टम का पार्ट है। ये तो थे स्टब ऑटोनोमस सिस्टम। सेकंड कैटेगरी है मल्टी होम्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स की। ये वो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं जो कि ऑल्दो कनेक्टेड तो हैं मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम्स के साथ, बट दे रिफ्यूज टू कैरी द ट्रांजिट ट्रैफिक। तो स्टूडेंट्स, थर्ड कैटेगरी है ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम्स की। ये वो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं जो कि ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जो भी ट्रैफिक होगी वो एक ऑटोनोमस सिस्टम से ओरिजिनेट हो और इन ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम से पास होती हुई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। असल में यही जो ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं ये इंटरनेट की राउटिंग बैकबोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टब ऑटोनोमस सिस्टम इंटरमीडिएट के तौर पे बिहेव नहीं कर सकते और मल्टी होम जो हैं दे रिफ्यूज टू बिहेव। सो दीज ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से आपकी ट्रैफिक ने पास होकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। अब हम देखते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर जो राउटिंग है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है। BGP इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब है कि हर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर इसके अंदर एक बॉर्डर गेटवे होगा। वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बॉर्डर गेटवे हर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होगा, और वही बॉर्डर गेटवे इंटर ऑटोनोमस सिस्टम की जो ट्रैफिक है उसको हैंडल करेगा। मीनिंग कि जो भी किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से ट्रैफिक आएगी दैट विल बी हैंडल्ड बाय द बॉर्डर गेटवे जो भी आपने यूज किया है उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। सेकंड एंटिटी जो कि इस प्रोटोकॉल ने प्रोवाइड किया दैट इज द BGP स्पीकर। हर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर एक या एक से ज्यादा BGP स्पीकर यूज किया जाएगा, और वो क्या करेगा, इट विल एडवर्टाइज द अपडेट मैसेजेस, द राउटिंग मैसेजेस ऑफ दिस राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज BGP। ये जो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है ये सिर्फ और सिर्फ BGP स्पीकर के थ्रू होगा। बॉर्डर गेटवे जो है वो असल में जो असल ट्रैफिक है इंटर ऑटोनोमस सिस्टम की उसको हैंडल करेगा। जो आपका BGP स्पीकर है व्हाट इट विल एडवर्टाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एडवर्टाइज द नेटवर्क्स विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम, क्योंकि उसको मालूम है कि जो आपकी इंट्रा डोमेन राउटिंग हो रही है उसके थ्रू भी तो पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट की जा चुकी है, उसके थ्रू पता चलाया जा चुका है कि कौन कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो इस डोमेन के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारे नेटवर्क्स जो हैं ये BGP स्पीकर एडवर्टाइज करेगा। सेकेंडली, नेम्स ऑफ दोज रीचेबल नेटवर्क्स थ्रू दिस ऑटोनोमस सिस्टम। अगर वो ये कहता है कि आई एम अ ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम एंड दीज नेटवर्क्स विच आर नॉट इन माई ओन डोमेन
can be reached through myself. تو یہ نیٹورکس جو ہیں یہ بھی ایڈورٹائز BGP اسپیکر ہی کرے گا. اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر اٹ ول پرووائڈ فل پاتھ انفارمیشن. جو آپ کی انٹرا ڈومین پروٹوکال ہیں دے یوز ہیٹروجینیس میٹرکس, لیکن ہم اس انٹر ڈومین پروٹوکال کے اندر کوئی میٹرک یوز نہیں کر رہے, بلکہ ہم ایک کمپلیٹ پاتھ پرووائڈ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی میٹرک. دیٹس وائی یہ جو آپ کی BGP پروٹوکال ہے نہ ہی اس کو ڈسٹینس ویکٹر پروٹوکال کی کیٹیگری میں لاتے ہیں, نہ ہی اس کو لنک اسٹیٹ ویکٹر کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. اٹ از اے پاتھ ویکٹر راؤٹنگ. ایک اور چیز جو BGP اسپیکر نے ایڈورٹائز کرنی ہے دیٹ از دی راؤٹس وچ آر ود ڈرون یا نیگیٹو ایڈورٹیزمنٹ, کیونکہ بہت سارے ایسے راؤٹس ہوتے ہیں جو کہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. وہ ایکسپائرڈ راؤٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دوسروں کے راؤٹنگ ٹیبلز میں سے ریموو بھی کروانے ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی آپ وہ والے راؤٹس جو ڈیڈ ہو جائیں یا جو ایکسپائر ہو جائیں ان کو ایڈورٹائز کرتے ہیں ود نیگیٹو کاسٹ تاکہ وہ دوسروں کے راؤٹنگ ٹیبل میں سے ریموو کر دیے جائیں. اسی BGP ورژن 4 کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ پاتھ ویکٹر راؤٹنگ کس طرح سے اچیو کی جاتی ہے. آئیے اس سلائیڈ کو دیکھیں. اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے ملٹیپل نیٹورکس شو کیے ہیں اور ملٹیپل اٹونومس سسٹمز بھی یوز کی. آپ یہ دیکھیے کہ جو اٹونومس سسٹم 4 جو کہ بلو کلر میں آپ کو سب سے اوپر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ 2 نیٹورکس اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل نیٹورک نمبر 128.96 اینڈ دی ادر نیٹورک 192.4.153. یہ 2 نیٹورکس جو ہیں یہ اٹونومس سسٹم 4 کے تھرو ریچیبل ہیں. اسی طرح سے ہر اٹونومس سسٹمز کے ساتھ کچھ نیٹورکس ایسوسیٹڈ ہیں. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیٹورکس جو کہ اٹونومس سسٹم 2, 3 اور 1 کے ساتھ ہیں وہ ہم نے سیپریٹلی شو نہیں کیے, صرف ان نیٹورکس کو انڈیویجولی مینشن کیا ہے جو کہ ان بلو کلرڈ اٹونومس سسٹمز کے اندر اویلیبل ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو فار ایگزامپل اٹونومس سسٹم 2 ہوگا اس کا جو BGP اسپیکر ہوگا وٹ اٹ ول ایڈورٹائز. کیونکہ اٹونومس سسٹم 4 نے اپنے دونوں نیٹورکس ایڈورٹائز کیے ہیں تو جو اٹونومس سسٹم 2 کا BGP اسپیکر ہوگا اٹ ول ایڈورٹائز ریچیبلٹی ٹو دیز نیٹورکس. ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک تو آپ نے وہ نیٹورکس ایڈورٹائز کرنے جو کہ آپ کے اپنے نیٹ ڈومین کے اندر ہیں, پھر آپ نے وہ نیٹورکس بھی ایڈورٹائز کرنے جو کہ آپ کے تھرو ریچیبل ہیں. اسی لیے اٹونومس سسٹم 2 کا جو اسپیکر ہے اٹ ول ایڈورٹائز دی نیٹورک 128.96 اینڈ 192.4.153. لیکن یہ ذہن میں رکھیے وداؤٹ اینی میٹرک بٹ along with دی پاتھ. پاتھ کیا ہے کہ یہ نیٹورکس یہ ریچیبل ہیں وایا اٹونومس سسٹم 4. دیکھیے یہاں پہ ہم نے 16 بٹ کا اٹونومس سسٹم کا آئیڈینٹیفائر یوز نہیں کیا, ان کو سمپلی مینشن کر دیا AS1, AS2 اور AS4. جس طرح آپ کے IP ایڈریسز ہوتے ہیں اسی طرح سے اٹونومس سسٹم کے بھی یہ 16 بٹ آئیڈینٹیفائرز ہیں اور ان کے تھرو اٹونومس سسٹمز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ابھی AS2 کی بات کی, اب دیکھتے ہیں جو بیک بون نیٹورک کے اندر ایک اسپیکر ہے وٹ اٹ ول ایڈورٹائز. اٹ ول ایڈورٹائز آل دیز نیٹورکس اور وہ بتائے گا کہ وہ کس پاتھ کے تھرو ریچیبل ہے. اگر ہم فار ایگزامپل اسی چیز کو دیکھیں تو 128.96 کا جو نیٹورک ہے اٹ ول ایڈورٹائز دیٹ اٹ از reachable along the path AS1, AS2 and AS4. اور اگر آپ کے پاس 192.4.3 کا نیٹورک ہے it will be reachable via the path AS1, AS2 and AS5. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ایک بڑی سمپل ایگزامپل تھی کہ کس طرح سے اٹونومس سسٹمز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور ہر اٹونومس سسٹم کے اندر جو اس کا BGP اسپیکر ہے وہ ان نیٹورکس کی انفارمیشن کو ایڈورٹائز کرتا ہے along with the complete path. یہ جو ہم کمپلیٹ پاتھ ایڈورٹائز کرتے ہیں BGP میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ راؤٹنگ لوپس کریٹ نہیں ہونے دیتا, ان کو ایوائڈ کر لیتے ہیں. بیکاز if you find your own name in the list of the path obviously you cannot use it, کیونکہ وہ تو واپس گھوم کر پیکٹ آپ کے پاس ہی آ جائے گا اور راؤٹنگ کا جو لوپ ہے وہ فارم ہو جائے گا. ایک اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیسٹ پاتھ کی جو نوشن ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے لوکل پالیسیز کے اوپر. یعنی
یو ول جسٹ سے کہ آپ نے اگر نیٹورک نمبر فار ایگزامپل 128.93 تک پہنچنا ہے تو ایک یہ پاتھ اویلیبل ہے اور ایک کوئی اور پاتھ اویلیبل ہے. یو ول ناٹ سے meaning the BGP speaker that is advertising the path, that speaker will not say کہ یہ پاتھ بہتر ہے یا یہ پاتھ بہتر ہے. جس نے یوز کرنا ہے, جس اینٹیٹی نے یوز کرنا ہے, اٹ ول لوکلی ڈیسائڈ کہ کون سا پاتھ جو ہے وہ بہتر ہے ایز پر دی لوکل پالیسیز. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیر از نو obligation ٹو ایڈورٹائز دی راؤٹس نون ٹو دی BGP اسپیکر یا اس ڈومین کے اندر معلوم ہے. فار ایگزامپل آپ کسی ایک نیٹورک تک ریچیبلٹی پرووائڈ نہیں کرنا چاہتے, یو ول ناٹ ایڈورٹائز دیٹ نیٹورک, سو دیر از نو obligation, اور یہ BGP کی ڈیٹیلز کے اندر ہے کہ آپ اس کو بے شک ایڈورٹائز مت کریں. یہ جو 16 بٹ اٹونومس سسٹمز کے نمبر ہیں, دیز آر یونیکلی اسائنڈ. آبویسلی راؤٹنگ کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ایڈریسز ہیں, جو آپ کے آئیڈینٹیفائرز ہیں, جن کی بیس کے اوپر سارے پاتھ ڈٹرمن ہونے, وہ یونیک ہو. جو اسٹب اٹونومس سسٹمز ہیں, دے ریئلی ڈو ناٹ نیڈ اے یونیک اٹونومس سسٹم نمبر, آلدو اگر ان کو اسائن بھی کر دیا جائے دین اٹ از اوکے, لیکن بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اٹونومس سسٹم جو کہ اسٹب اٹونومس سسٹمز ہیں, جن کے تھرو آپ کوئی ٹریفک پاس کر ہی نہیں سکتے, ان کے نمبر بے شک یونیک نہ بھی ہوں تو آپ کی BGP4 کی جو پروٹوکال ہے دیٹ ول اسٹل فنکشن. اچھا, BGP4 کی جو پروٹوکال ہے اٹ از آلسو ڈیزائنڈ ٹو سپورٹ کلاس لیس ایڈریسز. آپ نے اپ ڈیٹ میسیجز جو بھیجنے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے جو نیٹورکس اناؤنس کرنے ہیں وہ obviously IP کے ایڈریسز ہیں, IP کے نیٹورک نمبرز ہیں. ہاؤ یو ول اناؤنس؟ یو ول اناؤنس دی نیٹورک پورشن آف دی IP ایڈریس /prefix. یعنی اگر آپ نے ایک نیٹورک نمبر اناؤنس کرنا ہے فار ایگزامپل 10.1, اب آپ 10.1/16 کر کے اس نیٹورک کو اناؤنس کر سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے BGP کے اندر کہ اٹ یوزز دی ریلائبل ڈیلیوری آف میسیجز تھرو TCP. آپ TCP کو یوز کرتے ہوئے یہ جو BGP کے کنٹرول میسیجز ہیں ان کو ریلائبلی ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے اٹونومس سسٹم تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دیر از اے ویری امپورٹنٹ نوشن دیٹ دیز کنٹرول میسیجز آر ناٹ براڈ کاسٹ. These control messages are sent via TCP connections to individual BGP speakers in other autonomous systems. Obviously, TCP کے اندر broadcast کی تو کوئی سینس نہیں ہے. TCP کے اندر اگر آپ کو reliability چاہیے, it will be provided, but you have to maintain a single TCP connection. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی, کیونکہ جیسے ہی راؤٹنگ پروٹوکال اور اس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ میسیجز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ دیز کنٹرول میسیجز آر براڈ کاسٹ. یہ میسیجز BGP کے اندر اس طرح سے براڈ کاسٹ نہیں کیے جاتے. دیز آر سینٹ وایا TCP اینڈ دیز آر سینٹ ریلائبلی. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اوکیجنل کیپ الائیو میسیجز جو ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ بھیجتے رہیں ان اپ ڈیٹ میسیجز کے علاوہ. تو اسٹوڈینٹس, یہ تو تھی BGP کی پروٹوکال, بارڈر گیٹ وے پروٹوکال, جو کہ کرنٹلی انٹرنیٹ کے اندر یوز ہوتی ہے فار انٹر اٹونومس سسٹم پاتھ ڈسکوری. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اصل میں اپنے راؤٹنگ کے پرابلم کو, کیونکہ اس بہت بڑے نیٹ ورک کے اندر ہم نے راؤٹنگ کرنی ہے, بہت بڑا اسکیلیبل نیٹ ورک ہے, انٹرنیٹ ہے, تو ہم نے کیا کیا ہے اصل میں اس کے تھرو آپ دیکھیے کہ ہم نے سب ڈیوائڈ کر دیے, راؤٹنگ کے پرابلم کو ڈیوائڈ کر دیے ان مینیجیبل پارٹس. ایک راؤٹنگ آپ کر رہے ہیں اٹونومس سسٹمز کے درمیان, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس راؤٹنگ کے ساتھ جو کہ اٹونومس سسٹم کے اندر ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹونومس سسٹم اپنے ڈومین کے اندر بھی سب ڈومینز کریٹ کر سکتا ہے اور ایک تھرڈ لیول آف ہیرارکی انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے. جو کمپلیکسٹی ہے ہماری ان راؤٹنگ پروٹوکالز کی وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جو آپ کی انٹر ڈومین راؤٹنگ پروٹوکال ہے اٹ کین بی کمپلیکس ٹو دی آرڈر آف دی ٹوٹل نمبر آف اٹونومس سسٹمز.
ऑब्वियसली। और जो आपकी इंट्रा डोमेन राउटिंग है, इट इज कॉम्प्लेक्स टू द ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम। ये है। अब जैसे जैसे आपके ऑटोनोमस सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, तो आपकी इंटर डोमेन राउटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है और ज़्यादा दूर तक उसको प्रोपगेट हो सकता है करना। इसी तरह से अगर आपके ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर नेटवर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इट मीन्स दैट इट्स अ ह्यूज ऑटोनोमस सिस्टम, और उसके अंदर जो है वो हो सकता है कि इंट्रा डोमेन राउटिंग के अंदर कुछ स्केलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हैंडल करने पड़े। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम उसको देख लेते हैं कि हाउ अ राउटर इन अ डोमेन गेट द राउटिंग इंफॉर्मेशन। पहले हम बात करते हैं एक स्टब ऑटोनोमस सिस्टम की विद अ सिंगल बॉर्डर राउटर। आपके पास एक स्टब ऑटोनोमस सिस्टम है, उसका एक ही बॉर्डर राउटर है। अब किस तरह से ये चीज़ डिटरमिन की जाएगी कि राउटर को वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए कि जो कि उसके अपने डोमेन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू इंजेक्ट एन एक्स्ट्रा राउट इन द इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, ताकि सारी की सारी जो आपकी इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये पाथ एस्टेब्लिश हो जाए कि अगर इस ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाना है तो देयर इज अ डिफॉल्ट राउट अवेलेबल। और वो डिफॉल्ट राउट किसका होगा? वो इस स्टब ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर उस बॉर्डर राउटर का होगा, उस बॉर्डर गेटवे का होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी जो इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि बीजीपी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है, उसको भी हम ये बता देते हैं कि दिस इज द बॉर्डर राउटर। इसके थ्रू वो सारी ट्रैफिक जो कि इस नेटवर्क से बाहर जानी है वो राउट की जा सकती है, और जितने भी जो आपके नेटवर्क्स हैं वो इसको डिफॉल्ट राउटर के तौर पर लेकर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर जो है वो इस टॉपिक के ऊपर कंक्लूड करते हैं। आज हमने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की बात की है कि इंटर डोमेन राउटिंग और इंट्रा डोमेन राउटिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम ये हायरार्की क्रिएट करके राउटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने इंटर डोमेन राउटिंग की एक प्रोटोकॉल ईजीपी और उसके बाद जो करंट वर्जन है बीजीपी का, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को लेकर हम अपने अगले लेक्चर में आगे चलेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।